آج کا جواب دو کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک صاحبہ کے ساتھ. خود بھی یہ پاکستان میں اور پوری دنیا میں آواز بلند کر رہی ہیں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, جو سلوک کیا جا رہا ہے اس وقت کشمیری قیادت کے ساتھ. مشال ملک صاحبہ, آپ نے تو اتنے سالوں سے یہ سب معاملات دیکھ رہی ہیں, یاسین ملک سے آپ ملی کیسے اور اب ان کی کیا سچویشن ہے اس وقت؟ لاسٹ میں ملی ہوں ان کو 2014 کے اندر سپٹمبر کا پہلا ہفتہ تھا. اس کے بعد ہم لوگ واپس پاکستان آ گئے. اس کے بعد سے لے کر اب تک 8.5 ایئرز آلموسٹ ہو گئے ہیں. تو ان سے اس دوران بات بھی نہیں ہوئی آپ کی؟ نہیں بات ہوئی ہے, تھوڑا بہت ہوئی ہے 2014 کے بعد ہوتی رہی ہے, مگر اس کے بعد آن اینڈ آف اریسٹ ہوتے رہے. اور پھر اس کے بعد وہاں پہ ایک فلڈ آ گیا 2015 کے اندر, بہت ہی خطرناک فلڈ آیا تھا. پھر اس کے بعد برہان وانی کی شہادت ہوئی, اس دوران ان کو سینٹرل جیل کے اندر ریسٹ کیا گیا اور زہریلا ان کو ٹیکہ لگا دیا گیا تھا, اور پھر سیمی کوما اسٹیٹ کے اندر تھے. تو بہت سی ان کے ساتھ چیزیں ہوتی رہیں. اور میں سمجھتی ہوں جب سے مودی کی گورنمنٹ اسپیشلی آئی ہے 2014 میں, جب میں کشمیر میں ہی تھی, مقبوضہ کشمیر میں, تو اس وقت یاسین صاحب نے کوئٹ کشمیر کیمپین پہلی دفعہ مودی کے خلاف جو ایک باقاعدہ ایک پبلک کی جو موبلائزیشن ڈرائیو کی تھی مودی کی پالیسیز کے خلاف, تو اس وقت وہ ہائیڈنگ میں چلے گئے تھے 15-20 دن کے لیے. تو وہ ٹائم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب نیا پہلی دفعہ مودی پرائم منسٹر بنا تھا تو کیا اس کا ٹیرر تھا اور کیا اس کا ٹارچر تھا, اور کس طرح وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جو ہے وہ غائب کروا دیتا تھا مقبوضہ کشمیر میں تاکہ تحریک کو دبایا جائے. اور پھر جو اس کا اکھنڈ بھارت کا ایبریگیشن آرٹیکل 370 کا نیریٹو تھا 2014 میں, پھر وہ ورک کرتا رہا. مگر میرا جو رابطہ ان سے بہت کم کروا دیا گیا, کیونکہ ایک تو فون لائنز کنیکشنز کم ہوتے تھے, پھر اس کے بعد یاسین صاحب کا اریسٹ, اور پھر اب تو خیر تہاڑ کی وہ ڈیتھ سیل کے اندر ہیں, پچھلے 4 سالوں سے وہاں پر ہیں. اور اس سے پہلے کہ بھی آپ حالات دیکھ لیں کہ ان کو جس طرح فزیکلی اور مینٹلی وہاں پہ رکھا جا رہا ہے ٹارچر کر کے. اب تو یہ بھی ایک ہے کہ وہاں کی جو انویسٹیگیٹو ایجنسی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ان کو سزائے موت کی انہوں نے کی ہے درخواست. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, اس قدم کو, ان کے سٹیپ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, اس مطالبے کو؟ دیکھیں یہ تو اگر ہم دیکھا جائے کہ انہوں نے پہلے بھی یہی NIA ہے جس نے فائل کی ہوئی تھی کمپلینٹ وہاں پہ ان کے ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر, اور وہاں پہ انہوں نے جج کے آگے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کو پھانسی دے دی جائے. جب 25 مئی کو ان کے خلاف 2 لائف امپریزنمنٹ کا جو پنشمنٹ اناؤنس ہوئی تھی, اور اس کے ساتھ سالیٹری کنفائنمنٹ اور ریگرس امپریزنمنٹ, تو اس وقت بھی NIA نیشنل انویسٹیگیشن جو ایک اتھارٹی انہوں نے ایک بنائی ہوئی ہے, بیسکلی اس لیے بنائی گئی ہے کہ ٹیررائز کیا جائے کشمیریوں کو, سائلنس کرایا جائے جو ان کی یہ ایجنسی ہے. اور اس کے اندر میرا بھی نام ڈالا ہوا ہے, جو بھی کشمیر کے اوپر جو ایکٹیو ہیں یا جو شور مچا رہے ہیں یا جو ہمارے حق کے لیے بات کریں, ان سب کو جو ہے یہاں پہ ان کو دبا دیا جائے. اور خاص طور پہ سب سے بڑا جو ان کا اس وقت جن کو قابو میں رکھا ہوا ہے یا قبضے میں ڈالا ہوا ہے یا ان کے اوپر سب سے زیادہ ایکسٹریم ٹارچر ہے وہ یاسین صاحب ہیں, کیونکہ ان کو ایک ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے. اور یہ جو سزا ان کو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہینگنگ کی, یہ پرانی ہے, اور اب یہ ڈسٹرکٹ کورٹ سے آگے چلا گیا معاملہ, یہ دلی کے ہائی کورٹ کے اندر وہ لے گئے, کیونکہ ڈسٹرکٹ کورٹ نے ان کی بات نہیں مانی تھی. انہوں نے کہا تھا اس کے لیے کوئی جواز نہیں بنتا لیگلی کہ ان کو پھانسی کس بات پہ دی جائے. جب بھی مودی سرکار نے کشمیر کا کارڈ کھیلا ہے وہ اس لیے کھیلا ہے کہ اس کو ہندوتوا کا ووٹ بڑھایا جائے, اور وہ اگلے الیکشنز کو اس وقت دیکھ رہا ہے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی جو سب ہو رہا ہے 100% انڈین الیکشن کو مد نظر رکھ کے نیچرلی, کیونکہ وہ ان کو ان کے اندر پاکستان اور کشمیری قیادت اور کشمیر کی تحریک کے خلاف جو نفرت جو وہ اپنے جلسوں کے اندر یا ان کی پوری پالیسی اکھنڈ بھارت کی جو ہے, اور یہ بہت پرانا ان کا پلان ہے, 1947 سے ہے, جب جموں میں بھی انہوں نے 5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا تھا. یہ وہی RSS ہے جنہوں نے گاندھی کو بھی مارا, یہ وہی RSS ہے جو اس وقت پاور کے اندر ہے اور کشمیریوں کا نسل کشی قتل عام کری, اور ساتھ ساتھ انڈیا کے اندر مائنورٹیز کی. اور سب سے زیادہ جس نے ان کو کھل کے جو ٹکر دی ہے وہ یاسین ملک ہے, اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انہوں نے کہا ہے کہ ہاں کھولو تہاڑ کے دروازے, میں آ رہا ہوں, میں بےتاب ہوں. کیونکہ موت سے وہ نہیں ڈرتے, موت سے تو وہ دن رات کھیلتے رہے بچپن سے ان کی. اگر ہم دیکھ لیں انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن ہو رہی ہے, کیونکہ وی آر ناٹ اے پارٹ آف انڈیا.
کسی بھی صورت میں NIA کا کوئی بھی لا جو ہے یا کوئی بھی گنڈا گردی ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری پہ اپلیکیبل ہے ہی نہیں, بیکاز ہم لوگ وی آر ناٹ انڈینس. ہمارا تو ابھی جو فیوچر ہے وہ فال ہی کرتا ہے انڈر انٹرنیشنل لا. ہم انڈر انڈین کانسٹیٹیوشن ویسے بھی نہیں فال کرتے ہیں. اور کشمیریوں کے ساتھ تو ایسا سلوک کیا جاتا ہے کہ آپ حیران ہو گئے کہ لاشیں تک نہیں ملتی. اور جس تہار کے ڈیتھ سیل میں میرے شوہر کو رکھا ہوا ہے وہ وہی ڈیتھ سیل ہے جہاں مقبول بٹ شہید کو پھانسی دی گئی, پھر افضل گرو کو پھانسی دی گئی, اور ان کی جست خاکی آج تک فیملیز کو نہیں ملی. یہ وہ قربانیاں ایکسٹریم کی جو ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہے, جس کا آئی تھنک کہ ایک نئی جو ہے انہوں نے تاریخ رقم کی ہے ہندوستان نے. اور میں تو ان کو یہ بھی کہوں گی کہ یہ تو ایک یونیورسل لا ہے. اگر ہم دیکھا جائے کہ اگر آپ سیم فارمولے کو ریپیٹ کرتے رہیں وہی سیم انگریڈینٹس کے ساتھ اور آپ سمجھیں کہ تحریک دب جائے گی, تو یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے. تحریک نہیں دبنے والی. آپ نے انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی کو خط بھی لکھا, اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ہندوستان کی پبلک ہے وہ کیا سوچتی ہے اس بارے میں کہ جو ان کی گورنمنٹ جو لوگ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ہندوستان کے ساتھ میں نے جب خاص طور پہ یاسین صاحب بھوک ہڑتال پہ چلے گئے تھے, 2 دفعہ وہ گئے ہیں کیونکہ ان کو فزیکلی اور مینٹلی بہت ٹارچر کیا جا رہا ہے. اور پھر قید تنہائی میں ایک ایسے شخص کو جس کو پچھلے 35 ایئرس سے بچپن سے فزیکل ٹارچر بہت زیادہ کیا ہے کہ ایک ایک ہڈی جسم کے ایک ایک حصے پہ میں نے خود دیکھا ہوا ہے کہ ان کے اوپر کتنے مارکس ہیں ان کی باڈی کے اوپر, اور ان کو برن کیا ہوا ہے, اور کیا کیا نہیں زہر دیا ہوا ہے ان کو ارلی 90s میں ہندوستان کی اسٹیٹ نے جیل کے اندر. اور ان کو بلڈ فوڈ پوائزننگ ہو گئی تھی, پھر میٹیلک ہارٹ ویلو ہو گیا, اور 3-4 دفعہ تو یہ گلوبلی ڈکلیئرڈ ڈیڈ ہوئے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر زندگی دی, ان کا سانس واپس آیا. 5th اسٹوری سے یہ انہوں نے چھلانگ ماری. پھر ان کو بعد ان کو جس طرح ہاسپٹل سے ان کے دوستوں نے وہاں سے نکالا, مارچری میں تھا ان کو ڈیڈ باڈی بنا کے رکھا ہوا تھا. پھر ان کا آپریشن ڈل لیک پہ ہوا. مطلب ہی از لائک اے میریکل, لیونگ لیجنڈ ہیں وہ. جس طرح انہوں نے اپنی اس آزادی کی تحریک کے لیے جتنی قربانیاں دی ہیں یاسین صاحب نے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی فیملی کی قربانی, انہوں نے تو شادی بھی نہیں کرنی تھی, یہ تو اللہ کی طرف سے ان کی شادی بھی ہوگی. ان کی تو ساری کی ساری جو لائف ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے کشمیر کی آزادی. ان کو موقع نہیں ملے, ان کو چانسز نہیں ملے, کیا ان کو کوئی آفرز نہیں آئے دنیا بھر کی سے آفرز نہیں ہیں, خاص طور پہ انڈیا سے کہ آپ یہ کریں تو آپ تحریک کو چھوڑ دیں. یہ تو آگرہ کے ڈیتھ سیل میں بھی رہے ہیں, اور اس سے پہلے ان کو پاگل خانے میں رکھا گیا جو ٹوٹلی مینٹلی ریٹارڈیڈ لوگوں کے ساتھ رکھا گیا, اور کپڑوں کے بغیر ان کو رکھا گیا, ایک نارمل شخص کو, اور ان کو مارا پیٹا گیا, باڈی پوری الیکٹریکیوٹ کتنی دفعہ ان کی کرائی گئی. کیا کیا نہیں ہوا میرے ہسبینڈ کے ساتھ. تو یہ تو میں کہتی ہوں کہ ابھی بھی جو میں نے لیٹر لکھا ہے یہ اس لیے لکھا تھا کیونکہ ان کی حالت اتنی ویک ہے, اور وہ اس طرح کی بھوک ہڑتال نہیں کرتے جو فیشنی بھوک ہڑتال ہے کہ لیٹ جاؤ اور 60 ڈرپ لگوا لو. یہ باقاعدہ 30 دن کا ریکارڈ توڑا ہوا ہے انہوں نے, جب انہوں نے بھوک ہڑتالیں پہلے بھی کی. تو کیا جواب تو جواب ان کا کوئی جواب نہیں آیا. انہوں نے یاسین صاحب کا ڈیمانڈ تھی کہ ان کو فزیکلی پروڈیوس کیا جائے کورٹ کے اندر, جموں کے اندر. یہ تو NIA کا کیس ہے دلی میں, جموں میں بھی انہوں نے ان کے خلاف 35 ایئر اولڈ پرانے جعلی مقدمے وہاں کھولے ہوئے پھانسی کے. تو وہاں پہ انہوں نے کہا میں خود جانا چاہتا ہوں, میں خود پیش ہونا چاہتا ہوں. تو آپ حیران ہوگے کہ وہاں کے جج نے 3 دفعہ کہا, انہوں نے کہا ان کو پیش کیا جائے, دلی سے ان کو تہاڑ جیل سے نکال کے فزیکلی پروڈیوس کیا جائے, کیونکہ یہ تو دنیا کا کوئی قانون نہیں روک سکتا کہ جب آپ نے گواہی دینی ہوتی ہے, اپنے حق میں ڈیفینس میں بولنا ہوتا ہے, تو آپ کو پیش کرنا ہوتا ہے. اور اس طرح کے الزامات کے اوپر جو کہ کمپلیٹلی فکٹیشس فراڈولنٹ ہیں, اور جس کے اندر آپ کے اوپر دہشت گردی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں, اور آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا رائٹ بھی نہیں دیا جا رہا. اور اس پہ کیا کیا, اس پہ ہندوستان کی سرکار نے کہا کہ ہم نے ان کو رائٹ ٹو ڈیفینڈ نہیں دینا اس کیس کے اندر. وٹنس نہیں, ایویڈنسز اور کراس ایگزامینیشن وہ نہیں کر سکتے جو جعلی وٹنس انہوں نے کھڑے کرنے تھے. کشمیر کی تحریک کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے؟ ایک شارٹ کمرشل بریک, پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. یاسین صاحب جب گئے اور انہوں نے کہا کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں دہشت گرد ہوں تو مجھے 7 پرائم منسٹر ملنے کیوں آئے, مجھے پاسپورٹ کیوں جاری کیا گیا واجپئی کے دور میں, اور یہاں تک کہ میرے خیال میں ان کے پاس ان کو وکیل کا حق بھی نہیں ملا, اور وہ خود ہی اپنا انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سزا دینا چاہتے ہیں تو دے دیں. اور یہ بھی بھائی اس وقت بات کی گئی جب فیصلہ اناؤنس ہو رہا تھا. میں خیال فرسٹ ٹائم عدالت میں آئی دفعہ پیش ان کو دکھایا گیا ہے کہ بھی جب فیصلے کی بات آئی ہے تبھی وہ نظر آئے ہیں.
اس سے پہلے کبھی بھی نہیں پروڈیوس کیا گیا. اور جب یہ آن لائن ان کو کرونا کے دور میں پریزنٹ کرتے تھے ویڈیو کے تھرو, اس وقت بھی ان کی آواز سائلنس کر دی جاتی تھی, اور جو دوسری پارٹی بول رہی ہوتی تھی, پروسیکیوٹر جو ہوتے تھے, ان کی سائڈ کو بھی سائلنس کر دیا جاتا تھا جو جج کہہ رہا ہوتا تھا. تو یہ جیسے اندھا گگا بہرا کر کے کسی کو بٹھا دینا اور پٹیاں ڈال دینا اس کے آگے اور کہنا ہاں جی تمہیں پیش کر دیا. تو ایسی صورتحال میں تو آپ یہ تو بات, انڈیا کے سارے پرائم منسٹرز یا تو ٹیررسٹ تھے جنہوں نے بات کی کہ جو پین پارٹی ہے کشمیری ہے, نہرو خود لے کے گیا یونائٹڈ نیشن, یا تو یہ نہرو کو ہی ڈکلیئر کر دیں. اور پھر بھگت سنگھ کو دیکھ لیں, آپ پارٹیشن سے پہلے چلے جائیں نا, سبھاش چندر بوس کو دیکھ لیں, آپ منگل پانڈے کو دیکھ لیں, یہ سارے اگر فریڈم فائٹرز تھے, ان کی تو سملر تھی برٹش کلونیلزم کے خلاف جب یہ کھڑے ہوئے تھے, تو وہی چیز ہم کشمیری بھی کریں. اور ہماری تو ماشاءاللہ قراردادیں یونائٹڈ نیشنز کے اندر حق اور سچ اور لیجٹمیٹ ایک کاز کو لے کے جا رہے ہیں. تو کیا پھر وہ بھی ٹیررسٹ تھے؟ میں تو ہندوستان کی پبلک سے بھی یہ کہتی ہوں, اگر یاسین ملک ٹیررسٹ ہیں, اگر سعید علی گیلانی صاحب ٹیررسٹ ہیں, اگر جتنی بھی حریت کی قیادت ہر کشمیری ٹیررسٹ ہے, تو پھر بھگت سنگھ, مہاتما گاندھی جو ان کے ہیں, سب ٹیررسٹ ہیں. جو بھی کوئی آزادی کا علم اٹھائے گا وہ ٹیررسٹ ہے. پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہندوستان کی عوام کے اندر یہ شعور اور یہ چیزیں ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے جو حریت رہنما ہے؟ دیکھیں, بدقسمتی تھی ہندوستان کے اندر اس وقت آر ایس ایس نے ٹیک اوور کر دیا پوری کی پوری اسٹیٹ کو, چاہے وہ ان کی آئی بی ہے, را ہے, چاہے ان کی جو بھی اسٹیٹ کی پالیسیز ہیں. اور اس میں میں سمجھتی ہوں ہندوستان کی جو اسٹیبلشمنٹ یا جو اسٹیٹ ہے وہ بالکل ہی بلائنڈلی فالو کر رہی ہے آر ایس ایس کو, کیونکہ اتنی فالٹ لائنز ہیں ود ان انڈیا. اور کشمیر تو ایک اتنا بڑا بلاسٹ ہے, جو کہ اتنا بڑی ایرپشن ہے وہاں پہ, کہ اگر یہ اپنے ملک کی کے ساتھ وفادار ہوں تو یہ کبھی بھی اس طرح کی ایکسٹریمسٹ پالیسیز نہ لیں, کیونکہ اتنی زیادہ وہاں مائنورٹیز کی کروڑوں میں پاپولیشن ہے, سکھ ہیں, کرسچنز ہیں, مسلمان ہیں, ان کو جس طرح ذبح کیا جا رہا ہے, جس طرح کرسچنوں کی چرچز کو تباہ کیا جا رہا ہے, فورسڈ کنورژنز گن پوائنٹ پہ کرائی جا رہی ہیں, اوپنلی کرائی جا رہی ہیں, پھر سکھوں کے ساتھ جس طرح ان کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے, پھر فارمرز موومنٹ ہے, دلتوں کے ساتھ کیا کریں. تو یہ اگر اس ملک کو انہوں نے توڑنے کے لیے, مجھے تو لگتا ہے مودی کو جیسے پلانٹ کیا گیا کہ اس نے انڈیا کو توڑنا ہے. مگر جہاں تک کشمیر کی بات ہے, اگر وہ شارٹ ٹرم دیکھ رہے ہیں کہ یاسین صاحب کو خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, اگر یہ پھانسی چڑھاتے ہیں تو ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ کیا ریاکشن آنا ہے. وہ ہی از دا سول آف دا موومنٹ. یہ پہلے مجاہد تھے کشمیر کے, مطلب اگر ہماری 5000 سال پرانی تحریک اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے علم اٹھایا تھا حاجی گروپ نے جب انہوں نے مسلح جدوجہد ہندوستان کے خلاف شروع کی تھی. پھر اس کے بعد جب ورلڈ باڈیز, یورپ نے, خاص طور پہ امریکہ نے انٹروین کیا, جیل کے اندر آئے, ان کو کنونس کیا کہ آپ پرامن تحریک چلائیں جس طرح گاندھی نے چلائی یا قائد اعظم محمد علی جناح نے, تو ہم دنیا آپ لوگوں کی آواز سنے گی. تو اس کے بعد سے لے کر اب تک انہوں نے پرامن نان وائلنٹ جدوجہد, ایک سیاسی جو جدوجہد چلائی. اور اس کے بعد آپ حیران ہوں گے اس کے اندر زیادہ ان کے اوپر ٹارچر کیا گیا. ان کے 400 یا 500 ان کے جو ساتھی تھے ان کو شہید کر دیا گیا ہندوستان نے, ان کو قتل کر دیا دا مومنٹ ہی گاٹ ریلیز, جب سیز فائر کی انہوں نے بات کی. پھر اس کے بعد جتنا زیادہ ان کو ان کے پیشنس کو جس طرح ٹیسٹ, کیونکہ پرامن تحریک کے اندر اور ایک کمانڈو کے لیے ایک پرامن تحریک میں آنا, اور ایک سمبل تھے, وہ لیجنڈ تھے اپنی تحریک کے لیے جب انہوں نے بندوق اٹھائی, اور پھر جب پرامن کی تو پوری تحریک کو انہوں نے اپنی طرف پرامن کیا. اور یہ سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے 9/11 کے بعد کہ کشمیری تحریک نے سب سے پہلے آنر کیا پیسفل سلوشن اور پیسفل تحریک کو, اور سب سے بڑی آکوپیشن فورس کا نہتے مقابلہ کیا. تو میں دنیا سے کو بھی یہ وارن کرنا چاہتی ہوں, خاص طور پہ جو پرماننٹ 5 ممالک ہیں اور جو خطے کے اندر بھی جو ممالک ہیں, چائنا ہو گیا یا رشیا ہوگا, امریکہ ہو گیا یا باہر کے جو یورپین کنٹریز کے, یہ تو ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے. اس میں کشمیر کے حریت رہنماؤں کی وجہ سے اور خاص طور پہ یاسین صاحب کی وجہ سے یہ تحریک اس وقت پرامن ہے. اگر ان کی جان کو کچھ ہوا تو کوئی ذمہ دار نہیں ہے. آزاد کشمیر سے لے کے مقبوضہ کشمیر خون کی جو ہے وہ ندیاں بہی جائیں گی, جو لوگوں کا رومانٹسزم اور جو ان کا عشق ہے کشمیر کی آزادی کے ساتھ, اور وہ تو پورا کا پورا جو ان کا پرامن تحریک کی جدوجہد تھی اور ایک امن کی طرف لے کر آنا, ایک سلوشن کی طرف, وہ تو پوری عوام جو ہے وہ اس سے بالکل ہی جو ہے نگیٹ ہو جائے گی. وہ کہہ دے گی اتنے سال یاسین صاحب نے اور حریت کے رہنماؤں نے پرامن کے لیے دیے اور ہم نے بھی ان کا ساتھ دیا, تو پرامن تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے.
تو جب وہ حالت ہوگی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر کس طرح کے جوش و جذبے ہوں گے کشمیری قوم کے اندر. اور پھر یہ اوپر سے نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے, اور یہ امن تو ختم, پھر تو مکمل طور پہ دنیا سے بھی متنفر ہو جائے گی یہ قوم, اور بلیف ہی نہیں رہے گا کہ ہمیں کوئی کسی بھی صورت میں انصاف اس دنیا نے دینا ہے. تو ابھی بھی وقت ہے. میں تو انڈیا کے لیے بھی کہہ رہی ہوں, اپنی موت, اپنی قبر یہ کھود رہے ہیں کہ جو بندہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہے پرامن تحریک کا, ابھی آج وہ ہلکی سی کال دے, یہاں پہ لاکھوں لوگ اپنی جانوں کے نذرانے دے دیں گے اور بلڈوز کر دیں گے ہندوستان کی آرمی کو. تو آپ نے یاسین ملک صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے, انہوں نے شادی کیسے کی, یہ کب ہوئی, اور آپ کو کتنی دیر ان کے ساتھ رہنے کا, یعنی آپ میاں بیوی کو اکٹھے موقع ملا, کتنے دن آپ رہے؟ دیکھیں انہوں نے جب اپنی یہ تحریک سٹارٹ کی تھی, کیونکہ یہ ایک آئی تھنک ہر انسان کے خواب ہوتے ہیں, مگر وہ کیونکہ وہ ایک مجاہد ہیں, اور ایک مجاہد کی یوزلی زندگی کا لائف سپین بہت چھوٹا ہوتا ہے, اور ان کے لیے دنیاوی خوشیاں کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں, وہ ان کو بہت دور چھوڑ جاتے ہیں. تو ان کا عشق, ان کی محبت, ان کا سارا جو زندگی کا مقصد کشمیر کی آزادی ہے. مگر جس زمانے میں ان کی ملاقات ہوئی, کیونکہ شاید ایک تو اللہ کا قانون ہے, ایک ہم لوگ اپنی طرف سے اپنی جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں, مگر شاید یہ میری خوش قسمتی تھی کہ اس زمانے میں پیس پروسیس کچھ چل رہا تھا, کوئی ہوپ نظر آ رہا تھا یاسین صاحب کو بھی, اور خاص طور پہ ان پہ بہت پریشر تھا اپنی والد اور والدہ کا کہ وہ ان کے اکلوتے بیٹے ہیں, اور ان کی خیر سے 3 بہنیں ہیں, کہ گھر میں کوئی خوشی آئے, کیونکہ انہوں نے غم نہیں اور دیکھے ہیں. تو وہ بھی بہت پریشر تھا. پھر اوپر سے جنرل مشرف کے دور میں ایک پیس پروسیس چل رہا تھا, تو ان کو ایک امید ہوئی تھی کہ شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی سے شادی کریں, کیونکہ اگر کوئی بھی ان کی لائف پارٹنر بنے گی تو اس کے لیے لائف بہت مشکل ہو جائے گی. یہاں تک کہ کشمیر میں کوئی بھی, یا انڈیا میں اگر کسی بندے کا نام یاسین ملک ہوتا تھا, اب بھی میں بات کرتا رہی ہوں, تو ان کے خلاف ڈریکونین لاز امپوز کر دیے جاتے تھے. بلکہ یعنی یہ نام رکھنا بھی جرم ہے, یہ نام رکھنا جرم تھا. اور اب کشمیر کا وہ ایک لڑکا ہے, بزنس کرتا تھا چھوٹا موٹا, تو اس بیچارے کے ساتھ جو اس کو پلین پہ نہیں جانے دیا جاتا تھا, مطلب کہ ایک سمبل بنا دیا تھا کہ یہ ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو ایسی لائف گزارنا جس انسان کی لائف میں کوئی سرٹنٹی نہیں ہے, جس کی لائف میں کوئی سیکیورٹی نہیں ہے, جنہوں نے اپنے سارے خواب, جو اپنی ہر چیز جو ہے داؤ پہ لگا دی, اپنی زندگی, اپنی کشمیر کی آزادی, تو ان کو یہ چیزیں تھیں کہ فیملی رکھنا. اور پھر 3rd ڈگری ٹارچر بھی ان کے ساتھ ہوا ہے, جس کے تھرو انسان کی خدا نخواستہ اولاد بھی نہیں ہو سکتی, اس سے بھی وہ گزر چکے, اور بہت سے انہوں نے ٹارچرز گزارے ہیں, فیس کیے ہیں. تو بہت سے ریزن سے ان کی لائف میں, مگر کیونکہ ان کو ایک ہوپ نظر آیا, اور اللہ نے مجھے یہ موقع دیا کہ اس صدی کا بہادر ترین شخص اللہ نے مجھے تحفے میں دیا, تو آئی تھنک میرے سے زیادہ کوئی لکی عورت ہو نہیں سکتی. وہ ریئل ہیرو ہے. فلموں کے ہیرو, ٹوپی ڈرامے دیکھنا وہ بھی ٹھیک ہے, مگر لیونگ لیجنڈ کے ساتھ جو میرے چند لمحات بھی گزرے ہیں, 60 ڈیز ہمارے ابھی تک, یا 65. یہ کتنے سال ہو چکے ہیں شادی کو؟ 14 سال میں صرف 60 دن. 14 سال سے تھوڑا اوپر ہو گیا, 14 سال اور 4 مہینے. تو صرف 60 دن موقع ملا آپ لوگوں کو ساتھ بتانے. اور میری فوٹوگرافک میموری ہے ان کے بارے میں, مجھے ان کی ایک چیز یاد ہے, جس طرح وہ گاڑی چلاتے تھے, کیا وہ میوزک لگاتے تھے, کیا وہ قوالی, کیا وہ مجھ سے بات کرتے تھے, کس طرح وہ سگریٹ پیتے تھے. مجھے ان کی واک, ایک چیز, یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جیسے پرزرو کر دی ہے میرے اندر, ان کی میموریز, ان کی آواز, ایک سول کا رشتہ ہے. تو کیا انہوں نے, جب آپ لوگوں کے وقت گزرا, تو انہوں نے کیا آپ کو کہا, وہ اس تحریک کے حوالے سے اور پاکستان کے کردار کے حوالے سے کیا بات کریں؟ لاسٹ جو ان کے الفاظ تھے جب ان کو اریسٹ کر رہے تھے ہماری 10th ویڈنگ اینیورسری کو, 22 فیبروری 2019 کو, تو انہوں نے وہاں پہ کیک کاٹا, ہم نے یہاں پہ, تو وہی ہماری تصویریں ایک دوسرے کو بھیجیں. تو پھر رات کو لیٹ نائٹ ان کی کال آئی کہ یہ آ گئے مجھے لینے. تو اب میں نے کہا کون لینے آ گئے, تو کہتے ہیں بس آ گئے ہیں نا لینے. تو پھر بچی سے بھی بات کی, ان کا رضیہ سے بات کرنی ہے, تو بچی نے بار بار کہا پاپا ویئر آر یو گوئنگ, ٹیل می. تو انہوں نے کہا میں بہت دور جا رہا ہوں. تو پھر اس نے ضد کی, پوچھا, تو بس وہ جو سینٹنس ہے نا, وہ بس وہ جیسے کہ میرے دل پہ خنجر لگتے ہیں کہ وہ بہت دور چلے گئے ہیں. اٹس ویری پینفل فار اے لائف پارٹنر. اٹ از دا ورسٹ پین. آئی تھنک روز آپ نے
مطلب ایک بیٹل ہے آپ نے. وہ اور آپ پھر اس سے یاسین گزرتے ہیں. ملک کی وائف ہونا تو پھر بہادر بھی ہونا, مطلب یہ تو مسٹ ہے نا. مشال ملک صاحبہ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ایک شارٹ مرشد بریک. ویلکم بیک. جب آپ شادی کر رہی تھی اس وقت آپ کو اندازہ تھا کہ اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں, کیا آپ کی پوری زندگی اس مشکل میں گزر سکتی ہے؟ آئی تھنک اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہی ہمت دیتا ہے, اور اس میں ایک بہت بڑا ایک روحانی راز ہے ہماری شادی کے پیچھے جو میں بتانا نہیں چاہتی ہوں. یہ آپ کی پسند کی شادی تھی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ پسند کی تو انتہا ہے, اور اس سے آگے کیا ہو, اور ان اس کی سے آگے کیا ہو, تو ہم دونوں کی یہی ہے. ان کو بھی بہت سفر کرنا پڑا شادی کی وجہ سے, اور مجھے بھی, مگر وہ سفرنگ جو ہے آئی تھنک ہماری خوش قسمتی ہے, اللہ نے ہمیں چنا ہوا تھا ایز لائف پارٹنرز. مگر آئی ایم ریڈی ٹو فیس ایوری تھنگ. آئی ہیو نو ریگریٹس ان مائی لائف اینڈ آئی ایم ویری ویری پراؤڈ. جس طرح جتنی زندگی گزر رہی ہے آگے, مجھے اور بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ لائف بہت ہی ٹیمپرری ہے, اور کسی مقصد کے لیے اور انسانیت کے لیے اور آزادی کے لیے قربانی دینا آئی تھنک یہ بہت بڑا ایک شرف ہے. مگر میں ایز اے وائف بہت زیادہ میری کوشش ہے دن رات کہ ان کی جان بچائی جائے, اور ان کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ہماری حریت کی قیادت ہے, جس میں آسیہ اندرابی صاحبہ ہیں, شبیر شاہ صاحب ہیں, جس میں مسرت عالم صاحب ہیں, ڈاکٹر فختو ہیں, اور جتنی بھی اس وقت جو حیات ہیں ہمارے پولیٹیکل پرزنرز جتنے بھی ہیں کشمیریوں کے, سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے جتنی بھی ہے, ان کی جانوں کو بچانے کے لیے جو میرے کندھوں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بھاری بوجھ اور ذمہ داری ڈال دی ہے, اس کے لیے تو آپ سب کی مجھے سپورٹ چاہیے, پاکستانی قوم کی سب سے زیادہ سپورٹ چاہیے. اور اس وقت ہم نے پوری دنیا کے اندر کشمیریوں کی آزادی کے لیے دن رات ایک کرنا ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ صرف مجھے نہیں, کیونکہ میں ان کی وائف ہوں, اللہ ہم سب کو موقع دے رہا ہے, کیونکہ یہ صرف میری اسٹرگل نہیں ہے, یہ پاکستان کی اسٹرگل ہے, کشمیریوں کی اسٹرگل ہے, یہ انسانیت کی بات ہے, یہ حق اور سچ کی بات ہے. تو اس کے اوپر کھڑے ہونا اور ان کا سپورٹ بننا, ان کی آواز بننا, آئی تھنک یہ سب سے بڑا مقصد ہے. آپ کی جو بیٹی ہیں وہ کتنے سال کی ہیں, اور کیا وہ بھی اپنے والد صاحب کے بارے میں پوچھتی ہیں, تو آپ کیا جواب دیتی ہیں؟ دیکھیں بیٹی تو خیر سے 2 سال کی تھی جب وہ انہیں ملی تھی, اور اب وہ 11 سال کی ہو گئی ہے. اور دن رات یاسین صاحب کا ہی ٹاپک رہتا ہے ہمارے گھر میں. اگر وہ فزیکلی پریزنٹ نہیں ہے تو دن رات میری والدہ جو ہیں انہی کے واقعے بتا رہی ہوتی ہیں, اور ہمارا جوش جو ہے وہ اس کو پمپ اپ کر رہی ہوتی ہیں. اور سب سے بڑی آئی تھنک جو اسٹرینتھ ہیں ہماری پوری فیملی کے لیے وہ میری والدہ ہیں. شی از دا ریئل لائنس, جنہوں نے مجھے یہ اللہ تعالیٰ کے بعد اور ہمارے پنتن پاک کے بعد جو بڑی اسٹرینتھ ہے وہ میری والدہ ہیں, جنہوں نے ٹوٹنے نہیں دیا مجھے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر جتنا بھی ہے جو کچھ مانگنا ہے وہ اللہ سے مانگو, اور اللہ دے گا, کیونکہ اللہ ہی پہ وہ ہمت دیتا ہے. جب اللہ نے اس مقصد کے لیے بھیجا ہے تو اللہ ہی وہ ہمت دے گا اور وہ راستے نکالے گا. تو مایوس نہیں ہونا اللہ سے کبھی بھی. آپ کی بچی آپ سے پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا, پوچھتی ہے دن رات وہ ان کے بارے میں. نہیں, وہ اس کی بھی میموری کچھ نہ کچھ اچھی ہے, ایسی بات نہیں ہے. 4 سال پہلے اس کی بات ہوتی تھی اپنے والد سے, کبھی نہ کبھی ہوتی تھی جب وہ تہاڑ میں نہیں تھے, اور انہوں نے تہاڑ سے ایک ہی چیز آئی ہے ہمیں پچھلے 4 سالوں میں, انہوں نے ایک ڈرائنگ بنائی ہے رضیہ کی اپنے ساتھ, تو وہ آئی تھی, اور پھر اس پہ تھوڑی شاعری بھی انہوں نے کی ہوئی ہے کہ تمہیں میری عمر لگ جائے. وہ جیل میں بنائی انہوں نے؟ ہاں, وہ جیل میں انہوں نے ایک اسکیچ بنائی, تو وہ بھی ہمیں ڈائریکٹ نہیں پہنچی, وہ بھی اس کی فوٹو کسی نے موبائل سے بھیجی. تو ہم لوگ ان کو کوئی لیٹر بھیج سکتے ہیں. رضیہ بہت سے لیٹرز لکھتی ہے ان کو پاپا کو, اب کافی بن گئے اس کے. وہ کہاں جاتے ہیں؟ تو وہ کہیں نہیں جا سکتے نا, تو نہ فون پہ بات ہو سکتی ہے, اور نہ ہم ان کو کوئی مطلب کہ ویڈیو کانفرنس ہو سکتی ہے, نہ ہم ان کو فزیکلی مل سکتے ہیں. اور ہاں یہ ہے ضرور کہ پوری دنیا میں جو بھی یونائٹڈ نیشنز ہے, ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں, خاص طور پہ UN ہیومن رائٹس کمشنر, UN سیکریٹری جنرل, ان کو ریگولر ہم لوگ لیٹرز لکھتے ہیں, ان سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. رضیہ بھی لیٹرز لکھتی ہے ہیومن رائٹس واچ کو, ICRC کو. تو اپنی طرف سے جہاں جہاں انٹرنیشنل جو ادارے ہیں جو پرزنرز کے بارے میں اور جو کشمیر کے بارے میں, کیونکہ یہ فال بھی انٹرنیشنل لاء کے انڈر کرتا ہے, انڈر یونیورسل جورسڈکشن, تو اس کے جو قوانین ہیں وہ جو ہیں ان کے تحت جو ہمیں پروٹیکشن ملنی چاہیے پیپل آف انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر وہ نہیں ملتی. تو اس کے حوالے سے کیمپین تو چل رہی ہے, مگر یہ ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ
محنت کرنی ہے جب آپ نے ہندوستان کا جو دن رات کا پروپیگنڈا ہے دنیا بھر کے اندر اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے، اور اس کے اوپر قومی سطح پہ عوامی سطح پہ بھی بہت سپورٹ کی ضرورت ہے۔ پاکستانی حکومت یا پاکستانی عوام سے کیا امیدیں اور توقعات ہیں آپ کی؟ کیا کرے پاکستانی گورنمنٹ یا عوام؟ دیکھیں یہاں پہ جب تک گراس روٹ کے اوپر عوام موبلائز نہیں ہوگی اور اس کو کانسٹنٹ کیمپین کے طور پہ نہیں کرے گی کشمیر کے مسئلے کو، تو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی پاکستانی عوام کو، یہ سچ ہے۔ کیونکہ 75 سالوں سے کشمیری قوم نے، چاہے وہ مقبول بٹ شہید ہوں، چاہے وہ افضل گرو شہید ہوں، چاہے وہ سعید علی گیلانی صاحب شہید ہوں، چاہے جتنی بھی ہمارے عظیم ترین لیڈرز آئے ہیں اور ہماری قربانیاں پوری قوم نے دی ہیں، لاکھوں شہادتیں، تو وہ ایک 10 لاکھ فوج کے سامنے ایک نہتی قوم ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی رہی ہے، ایک ڈیفنس لائن بن کے۔ اگر ادھر پاکستان آرمی تھی تو ادھر وہ تھے، اور 75 سال کرتے رہے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو شہرہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کیونکہ وہاں سے پانی آتا ہے، پانی آکسیجن ہے، زندگی ہے، ایگریکلچرل اکانومی ہے، ہر لحاظ سے دیکھا جائے آپ کے مسلم بردرز اینڈ سسٹرز، ہیومینٹی کی اگر بات کر لی جائے تو یہ تو آپ کی لائف، آپ نیوکلیئر بھی جو ہیں وہ کیوں ہیں، کس وجہ سے ہیں؟ کشمیر کی وجہ، اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ وجہ۔ اور جو جتنی بھی جنگیں آپ نے لڑی ہیں کس پہ لڑی ہیں؟ کشمیر پہ لڑی۔ پاکستان سے جو لوگ شہید ہوئے ہیں، جن کے جو اتنے بڑے بڑے اسٹیچوز ہیں، ان کو اتنے زیادہ خراج تحسین اور بڑے بڑے ایوارڈ جو ملتے ہیں، نشان حیدر، کس وجہ سے؟ کشمیر کے لیے۔ تو اس سے بڑا اس خطے کا کوئی بھی سیاسی مسئلہ نہیں ہے۔ سی پیک بھی ادھر سے ہی گزر رہا ہے۔ مطلب آپ اکنامکلی دیکھ لیں، آپ پولیٹیکلی دیکھ لیں، جو پھر اس کے بعد جتنی بھی پراکسیز انڈیا نے کھیلی ہیں دہشت گردی کی، اس کے پیچھے بھی را ہی ہوتا ہے جو پاکستان میں ہوتی ہیں۔ تو کہاں کہاں جنگ جو ہے اس کی ایک کے بعد دوسرے سٹیپ فارورڈ گئی ہے۔ پہلے وہ کنونشنل وار تھی، کنونشنل وار سے وہ چلی گئی پراکسیز میں، پراکسی وار سے انڈیا نے آگے اس کو 5th جنریشن وارفیئر، ہائیبریڈ وارفیئر میں لے گیا، پھر وہ اس سوشل میڈیا پہ شروع کیا، پھر اس کے بعد اس نے لا فیئر کر دیا، لیگل ایک اینگل کے تھرو اس نے پریزیڈینشیل آرڈر کے تھرو کشمیریوں کے سارے رائٹس طلب کر لیا، آرٹیکل 370 35۔ تو جنگ تو کنٹینیو ہے۔ یہ کرنا کہ ہم لوگ باقاعدہ ٹینک دیکھیں گے کہ آئے گا انڈیا کا تو پھر جنگ ہے، یہ بھول ہے پاکستان کی۔ جنگ اس وقت محاذ کھلا ہوا ہے، جنگ چل رہی ہے، اوپنلی چل رہی ہے 75 سالوں سے، یہاں بھی اور وہاں بھی مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اگر یہاں کی قوم نہیں نکلی اور اس کو سیاسی طور پہ الائیو نہیں رکھا انہوں نے، اور پوری دنیا تک نہیں پیغام پہنچایا، دھرنے مارچز پوری دنیا میں انہوں نے محاصرے نہیں کیے ہندوستان کی جو ہے ہائی کمیشنز کے، تو یہ تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنا رول نہیں پلے کیا، آپ ہار گئے، آپ ڈر گئے دشمن سے، آپ ان کی چالوں میں آ گئے، آپ نے اپنے دشمن کو نہیں پہچانا، اور جب وہ پانی بند کر دے گا یا فلڈ چھوڑ دے گا تب آپ کہیں گے ہائے یہ کیا ہو گیا۔ تو اس کی ڈیپ سلمبر سے پاکستانی قوم کو نکلنا پڑے گا اور اپنی جو مرکز ہے اس کو پہچاننا پڑے گا کہ آپ پاکستان کیوں وجود میں آیا اور کیا چل رہا ہے پاکستان کے ساتھ، کیا کانسپریسیز، اور کشمیریوں کی زندگیوں کو بچانا کیوں امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو انسانیت کی بات ہے، ایک تو پیلسٹینینز کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، مگر یہ آپ کا کس طریقے سے آپ کی مکمل طور پہ یہ آپ کی لائف لائن ہے، اور آپ کمپلیٹ وینٹیلیٹر پہ قوم چلی جائے گی۔ وہ تو ہم ہیں ہی، کشمیری قوم تو ہے ہی وینٹیلیٹر پہ، مگر وہ بہت بہادر قوم ہے، وہ آرمی کے بغیر بھی مقابلہ کر لیتی ہے۔ یاسر ملک صاحب کی جو زندگی ہے وہ جد و جہد سے عبارت ہے۔ ایک شارٹ مرشب ایک پھر حاضر ہوتا ہے۔ ویلکم بیک۔ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے قائدین سے بھی آپ ملتی ہیں، قیادت کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، آپ کس جماعت سے توقعات رکھتی ہیں کہ جو کشمیر کا مقدمہ یا خاص طور پہ اس تحریک کا مقدمہ؟ دیکھیں یہ کسی ایک پارٹی کے بس کی بات نہیں ہے، میں تو قوم سے بات کر رہی ہوں، اپنی قوم سے، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اکنامک انسٹیبلٹی یہاں پہ بہت زیادہ آئی ہوئی ہے، کیونکہ انٹرنل فائٹس ہی نہیں ختم ہوتی۔ اس طرح انٹرنلی آپس میں لڑ کے ہی اگر لوگوں کی ساری انرجیز عوام کی ڈرین کر دی جائیں گی تو آپ اپنی ایک قوم ہو کے کیسے ابھریں گے؟ ایک قوم ہونے کا مطلب ہے کشمیر پہ نکلیں، کشمیری لوگ جو شہادتیں، جو قوم نسل در نسل دے رہی ہے، کالے قوانین کو فیس کریے، ان کا کوئی آرمی نہیں ہے، نہ ان کی کوئی جوڈیشری ہے، نہ ان کا کوئی پولیس ہے، اور کس طریقے سے مودی جیسی سرکار کا مقابلہ کرنا، تو یہ کوئی آسان، تو آپ لوگ تو ماشاءاللہ آپ کے پاس پاکستان کی آرمی ہے، دنیا کی بہادر ترین آرمی ہے، جو راتوں کو آپ سکون سے سو رہی ہوتی ہے قوم، وہ آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں،
چاہے وہ لائن آف کنٹرول ہے, چاہے وہ ورکنگ باؤنڈریز ہیں, چاہے بارڈر کے اوپر ہے. تو اس میں بھی ایک خوف رہنا, یا اس میں بھی موبلائز نہ کرنا عوام کو, یا ٹویٹر ٹرینڈز اور باتوں پہ, انٹرنل لڑائیوں پہ کرنا, اور جس طرح کی لینگویج یوز کرنا, تو آئی ایم افریڈ پھر آپ اپنی اگلی نسلوں کو کیا دے رہے ہیں. آپ اپنی اگلی نسلوں کے لیے آپ نے تباہ کر دیا. اپنی جو قوم اپنی ہسٹری کو یا اپنی جو فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں ان کو جو قوم بھول جاتی ہے تو وہ تباہ ہو جاتی ہے. پاکستان میں یہ جو حالات سارے چل رہے ہیں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کبھی انڈیا کی طرف سے بھی آپ کو کوئی رابطہ کیا گیا, کوئی دھمکی دی گئی یا کوئی آفر کی گئی؟ بہت سی دھمکیوں میں تو کھیلنے کی عادت ہے ہمیں, مجھے اس سے پرواہ نہیں ہے. اگر مجھے پرواہ ہوتی تو میں یاسین ملک سے شادی نہ کرتی, کیونکہ ہماری منگنی کے جس وقت ہوئی تو اس وقت یاسین صاحب کے خلاف انہوں نے پبلک سیفٹی ایکٹ لگا دیا, اور وہ کم از کم 2 سال کا اریسٹ ہوتا ہے, اور اس زمانے میں پیس پروسیس ختم ہو گیا تھا. اگر میری والدہ چاہتی تو وہ یہ نہ ہونے دیتی, کیونکہ جو میری والدہ کہتی تو میں نے وہی کرنا تھا, بے شک مجھے جتنے بھی پسند تھے. تو ہم لوگ یہ چیزیں نہیں دیکھتے کہ پیس پروسیس چل رہا تھا تو شادی ہونی تھی. پیس پروسیس ختم ہو گیا تھا جب میری شادی ہوئی, اور اس ماحول میں جب میں کشمیر گئی, جو عوام کا مجھے پیار ملا. آئی ایم دا فرسٹ پاکستانی پبلک فگر ان انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر. بہت دفعہ ہمارے ساتھ بہت کچھ ہوا, یاسین صاحب کے ساتھ ہوا, میرے ساتھ, میری والدہ کے ساتھ ہوا. سڑکوں پہ پھینکا گیا, کتے چھوڑ دیے گئے. نظام الدین اولیاء کے بارے جو ہمارے ساتھ کیا گیا, سڑکوں پہ ہمیں پھینکا گیا. ہمارے سروں کے اوپر انہوں نے شیشے کی بوتلیں ماری اور میں بے ہوش ہو گئی ایک دفعہ, اور یاسین صاحب زخمی ہو گئے. اور ہمارا قصور یہی تھا کہ ہم لوگ پرمیشن لے کے گئے تھے نظام الدین اولیاء اور اجمیر شریف, اتنی بڑی پاک ہستیوں کو ملاقات کرنے, فاتحہ پڑھنے کے لیے. اور ہمارے ساتھ جو RSS, اور اس وقت تو کانگریس کا دور تھا, شیو سینا کے اٹیکس, پتلے جلائے جاتے تھے. آپ کو سیکورٹی نہیں ملی تھی وہاں پہ؟ سیکورٹی ہمیں نہیں ملتی, ہمیں کیوں ملنی ہے؟ ہمارے خلاف ہنڈریڈز آف پولیس آفیسرز ہمارے ارد گرد ہوتے تھے اگر ہم نے کسی مارکیٹ میں بھی جانا ہوتا تھا. ہنڈریڈز. ہمیں ٹیررائز کیا جاتا تھا, اسپیشلی مجھے, کہ یہ لڑکی آئی ہے یہ بھاگ جائے گی یہاں سے. تو اس طرح بھاگتا نہیں ہے جب ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کا جو جذبہ ہے, یاسین صاحب کا اور میرا اور ہماری فیملی کا, ہمیں کوئی توڑ نہیں سکتا. کیونکہ ہم لوگوں نے پہلے ہی یہ طے کر لیا ہے, میں نے بھی اور میری والدہ نے بھی, یہ ایک مجاہد ہے, یہ اللہ کا مجاہد ہے. اس کے اندر کوئی, ہم نے دنیا کا سکون نہیں دیکھنے کے لیے شادی کی ہے. یہ اللہ کا حکم تھا. اللہ کا جو بھی راستہ جو انسان کو اللہ دیتا ہے اس کو فالو کرتے تو پھر اللہ ہی مدد کرتا ہے. مجھے ان تھریٹ سے کوئی پرواہ نہیں ہے, دن رات آتی ہیں, مگر ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان بلٹ پروف گاڑیوں کی, بلٹ پروف جیکٹس کی, اور نہ ہی میرے شوہر کو, نہ ہی کسی کشمیری حریت رہنما کو. تو زندگی 4 دن کی ہے اور اس کو ڈر کے نہیں گزارنا, ڈٹ کے گزارنا. G20 کا جو میٹنگ تھی اس حوالے سے بھی آپ نے کہا کہ ہم اقدامات بھی کریں گے, آپ اسے کیسے دیکھتی ہیں؟ دنیا کو کیا پیغام دیتی ہیں؟ یہ بھی G20 کی بھی بڑا بلو ملا ہے انڈیا کو اس دفعہ, کیونکہ بہت سے ممالک, خاص طور پہ چائنا اور سعودیز نے جس طرح سے بوائیکاٹ کیا ہے, اور بھی بہت سے ممالک نے, تو یہ بھی اس کو برداشت نہیں ہوا انڈیا کو, خاص طور پہ مودی کو. اور دوسرا, کرناٹکا کے اندر یہ بری طرح ہار رہے ہیں الیکشنز, تو اس لیے ان کو یاسین صاحب کا ہی جو ریزن مل رہا ہے کہ کسی کشمیری لیڈر کو جو سب سے پاپولر ہے اس کو خدا نہ خواستہ اس کو پھانسی چڑھا دیا جائے, جس کی وجہ سے انہوں نے کشمیر فائلز مووی بھی بنائی ہے, جس کا پروپیگنڈا پورے انڈیا میں کرایا, اور ساری وہاں پہ جو کمرشل موویز ہیں ان کو گن پوائنٹ پہ ہٹا کے کشمیر فائلز ہی دکھائی گئی ہے ہر جگہ. تو وہ اپنی طرف سے تو چلا رہے ہیں اپنا الیکشن کا جو بھی ان کا نیریٹو ہے, مگر ان کی سوچ بہت چھوٹی ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس سے الیکشن تو جیت جائیں گے مگر پورا انڈیا ٹوٹ جائے گا فار شور, اگر یاسین صاحب کے ساتھ کچھ انہوں نے. آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا ٹوٹ جائے گا؟ ڈیفینیٹلی اس کا فلیش بیک آنا ہے, اس کا ریاکشن آنا ہے, کیونکہ جب خونی ریاکشن آنا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے لوگوں کا خونی ریاکشن آنا ہے, یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, ہمیں کسی صورت ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو پھر آپ دیکھ سکیں گے کہ تباہی کی طرف لے کے جائے گا. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت کانگریس اور جو دوسری پارٹیز ہیں ان کا اس حوالے سے کیا موقف ہے یا لا عمل ہے؟ کیا انڈیا کی جو تمام سیاسی پارٹی ہیں اس تمام یاسین ملک صاحب کے خلاف جتی ہوئی ہیں؟ دیکھیں, مجھے نہیں پتا وہ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں. وہ اپنے ملک کو بچانے کے لیے پرینکا نکلی ہوئی ہے, ملک جوڑو تحریک, کیونکہ ملک ٹوٹ رہا ہے. مودی نے ملک کو توڑ دیا, ڈیوائیڈ کر دیا, جو فالٹ لائنس تھیں ان کو ایگریویٹ کر دیا. وہاں بہت سی تحریکیں آلریڈی چل رہی تھیں فریڈم کی, اور ان کو اور زیادہ ایگریویٹ کیا ہے مودی کی فیشسٹ پالیسیز نے. تو نیچرلی انڈیا کے اندر بہت زیادہ ڈیوائیڈ آ گئی ہے اور بہت سی موومنٹس میں شدت آ گئی ہے. تو یہ ان کا ایک موو ہے ان کی طرف سے,
प्रियंका की तरफ से। अब देखते हैं कैसे ये मुल्क को जोड़ेंगे, जो उसने बीज एक्सट्रीमिज़म और हिंदुत्व का जो बो दिया है कौम के अंदर। तो ये तो अपनी, मैं आपको कहा, ये अपनी कब्र खुद ही खोद रहे हैं। जो भी इन्होंने कश्मीरियों के साथ किया है, अर्श भी हिल गया है, जो हिल जाता है, जो आहें सिसकियाँ कश्मीरी कौम की गई हैं। तो फिर एक अल्लाह का भी कानून है, जब वो हरकत में आता है तो फिर कोरोना भी आ जाता है, पूरी दुनिया भी नज़रबंद हो जाती है। 4 तारीखें हुई यासीन साहब की जम्मू के अंदर, आपको पता है क्या हुआ है वहाँ पे? एक दफ़ा तो इतना, क्योंकि इनको पेश नहीं किया, इतना ज़बरदस्त अर्थक्वेक उस दिन आया है। फिर सेकंड हियरिंग पे जो दूसरी साइड का लॉयर था उसको हार्ट अटैक हो गया, तीसरी दफ़ा वो हॉस्पिटलाइज हो गया। तो ये अल्लाह के तरीके हैं। अल्लाह अपना एक अंदाज से बता रहा होता है कि जितना भी तुम जुल्म कर लो, मगर जब अल्लाह की पकड़ में आओगे तो फिर कोई निजात नहीं है। तो जो हक पे खड़ा है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि कश्मीरी कौम हक और सच पे खड़ी है और बेखौफ है वो। तो अल्लाह ताला हमारी मदद करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।